مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا۔ پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی، ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے میرا دوست رونے لگا اور کہنے لگا، جب میں ایسی ماں کا نہیں ہو سکا تو اپنے بیوی اور بچوں کا کیا ہوں گا؟ میں جس کے جسم کا ٹکڑا ہوں، میں اسے ایسے لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میری بیوی کو اپنی آزادی اتنی پیاری ہے اور میری ماں اس کے لیے بوجھ ہے تو میں اپنی بیوی کو پوری طرح آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے۔ اسی لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا۔ وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہوں گا۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میری ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو مجھے بھی ایک دن آخر اولڈ ایج ہوم جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے اولڈ ایج ہوم میں رہنے کی عادت بھی ہو جائے گی، پھر ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ میرا دوست جتنا بول رہا تھا اس سے زیادہ کہیں رو رہا تھا۔ اس دوران رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے اس دوران اپنے دوست کی بیوی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست اور اس کے بیوی بچوں سے کہا کہ ہم سب اسی وقت اولڈ ایج ہوم جائیں گے اور ماں کو گھر واپس لے کر آئیں گے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، اولڈ ایج ہوم چلو۔ میرا دوست، اس کی بیوی، بچے اور میں اولڈ ایج ہوم پہنچ گئے۔ ہماری بہت زیادہ گزارش کرنے پر اولڈ ایج ہوم کا گیٹ کھلا۔ میرے دوست نے گیٹ کیپر سے کہا، یہاں میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ میرے دوست نے کہا، میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا، صاحب آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا، 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ کافی منت سماجت کے بعد وارڈن ہمیں ماں کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک فوٹو ہے جس میں میرے دوست کی پوری فیملی ہے۔ میرے دوست کی ماں نے اسے ایسے بغل میں رکھا ہوا تھا جیسے کسی بچے کو سلا رہی ہو۔ میں سب سے آگے تھا۔ مجھے دیکھ کر ماں کو ایسا لگا کہ کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ ہم سب لوگ یہاں آئے ہیں اور آپ کو واپس لینے آئے ہیں تو اس کے بعد پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے۔ سب لوگ جاگ کر باہر آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر میرے دوست کی بیوی اور بچے تو چپ رہے، لیکن میرا دوست اور اس کی ماں بار بار گلے لگتے اور روتے رہے۔ گھر آتے آتے صبح کے 3:45 ہو گئے۔ میرے دوست کی بیوی بھی اب یہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ خوشی کی چابی کہاں ہے۔ سب کو ان کے گھر چھوڑ کر میں بھی اپنے گھر کی طرف چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے۔ خدارا اپنی ماں کو اور والدین کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے؟ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔
اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہم جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانیں، ماں کے بغیر آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔